بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے سونے اور اٹھنے کا معمول پرندوں جیسا بنا لیں، کیونکہ رزق کی تلاش کا مناسب وقت پرندے ہی انتخاب کرتے ہیں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو صرف ایک بار ملتی ہیں: حسن، والدین اور جوانی۔ سیب کی خوشبو سونگھنے سے دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ جو لوگ ناشتے میں خالص اجوا کھجور کھاتے ہیں، ایسے لوگ جادو ٹونے سے محفوظ رہتے ہیں۔ ناظرین، بھوک بڑھانے کے لیے کھانے میں کالی مرچ کا استعمال فائدہ مند ہے۔ ہفتے میں ایک بار سفر ضرور کریں، اس سے آپ کے دل کو مضبوطی ملتی ہے۔ گفتگو ایسی کریں کہ مایوس انسان کا جینے کو دل کرے۔ ہر اندھیرے کے بعد اجالا منتظر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اجالا کسی کے لیے آپ ثابت ہوں اور اللہ رب العزت کسی کو آپ کے لیے بھی اجالا بنا کر بھیج دے۔ ناظرین، جن عورتوں کے چہرے پر مضبوط اور موٹے بال ہوتے ہیں وہ لیزر کروائیں۔ جن کے بال نرم اور پتلے ہوں وہ لیزر نہ کروائیں، بلکہ خوراک کا صحیح استعمال کریں۔ پالک کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ دار چینی کے استعمال سے شریانوں میں جمی ہوئی چکنائی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کھانے کے فوری بعد سو جانے کے عادی ہیں تو آپ کو جلدی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، جن میں موٹاپا بہت اہم ہے۔ کھانے میں سرخ مرچ کا استعمال کم کریں۔ زیادہ چائے پینے سے موٹاپا ہوتا ہے۔ چائے بھوک کو مٹاتی ہے۔ کمر درد کی شکایت کرنے والے لوگ فرش یا تخت پر سونے کی عادت بنائیں۔ اگر مسلسل ذہنی دباؤ رہتا ہو اور جسمانی تھکاوٹ ہو تو کچھ دیر بائیں جانب لیٹ جایا کریں۔ صبح اٹھ کر روزانہ نہا لیا کریں، کبھی بھی الرجی یا خارش کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ جو عورتیں 4 کھجوریں روزانہ نہار منہ کھاتی ہیں، ایسی عورتوں کا وزن بہت جلد کم ہوتا ہے۔ ہچکی نہ رک رہی ہو تو کلونجی کو باریک پیس کر مکھن میں ملا کر کھانے سے ہچکی رک جائے گی۔ انس بیان کرتے ہیں، ابو بکر اور عباس انصار کی ایک مجلس کے پاس سے گزرے تو وہ اس وقت رو رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم نے نبی کی مجلس کو یاد کیا جس میں ہم بیٹھا کرتے تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نبی کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے اس کے متعلق آپ کو بتایا۔ نبی اپنے سر مبارک پر کپڑے کی پٹی باندھے ہوئے باہر تشریف لائے اور منبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور اس روز کے بعد آپ منبر پر تشریف نہ لا سکے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، میں انصار کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، وہ میرے جسم و جان ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا چکے، آپ ان کے حقوق باقی ہیں۔ ناظرین، پانی زیادہ پینے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ کھانے میں سونف، زیرہ اور الائچی کا استعمال کرنے سے کھانا ہضم ہوتا ہے۔ اگر پیاز کو پہلے جڑ کی طرف سے کاٹ لیا جائے تو آنکھوں میں پانی نہیں آتا۔ ناظرین، جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہو اس کا دماغ تیزی سے کمزور ہوتا ہے۔ دہی میں اسپغول کا چھلکا ڈال کر پی لیا جائے تو موٹاپا نہیں آتا۔ کدو کاٹ کر روزانہ آنکھوں پر مساج کرنے سے چند دن میں نظر تیز ہونے لگتی ہے۔ اگر دل کی بیماری سے بچنا ہے تو روزانہ کھانے کے وقت ایک پیاز کاٹ کر کھا لیں، اس سے دل کی دھڑکن نارمل ہو جائے گی۔ کریلے کو پیس کر اس کا رس چہرے پر لگانے سے جلد نہیں لٹکے گی۔ منہ میں چھالے ہوں، پانی میں 1 چائے کا چمچ کلونجی ڈال کر ابال لیں، پھر اس پانی سے کولیاں کریں، چھالے ختم ہو جائیں گے۔ کدو کا رس پینے سے گردے کا درد رک جاتا ہے۔ آدھے چمچ شہد میں 2 بادام پیس کر مکس کریں، پھر اس میں سے 2 چمچ نیم گرم دودھ ملائیں، ہلکے ہاتھوں سے چہرے پر لگائیں، 20 منٹ بعد چہرہ دھو لیں، چہرے کی جھریوں سے نجات مل جائے گی۔ ناظرین، چہرے کی جھریوں میں کمی کرنی ہے تو ٹھنڈا دودھ، دہی، سفید چاول اور شہد کو چہرے پر ماسک کی طرح لگائیں۔ اکثر لوگ جو کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں موٹے ہو جاتے ہیں۔ گائے کو کچا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا گویا میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہے، میں جنت میں جس جگہ جانے کا قصد کرتا ہوں وہ مجھے اڑا کر وہاں لے جاتا ہے۔ میں نے حفصہ سے اس کا ذکر کیا تو حفصہ نے نبی سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھائی نیک آدمی ہے، یا فرمایا عبداللہ نیک آدمی ہے۔ ناظرین، بالوں کو لمبا کرنے کے لیے تلوں کا تیل لے کر اس میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل اور انڈا شامل کر لیں اور دہی ملا کر سر پر لگائیں، خشکی ختم ہو جائے گی۔ چربی پگھلانے کے لیے دہی 6 چمچ اور سفید زیرہ 1 چٹکی دن میں 1 مرتبہ استعمال کرنے سے آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ 1 سبز الائچی اور 1 چٹکی پیسی ہوئی دار چینی چبھا کر 1 گلاس دودھ پلانے سے بچوں کا حافظہ تیز ہوتا ہے۔ ہفتے میں 2 گھنٹے واک کرنے سے آپ زندگی کے کئی مہینوں کو بڑھا سکتے ہیں۔ ناظرین، پیٹ کی چربی کو کم کرنا ہے تو کدو کے تیل سے مالش کریں۔ بھوک کم لگتی ہو آدھا چھوٹا چمچ کالی مرچ 1 بڑا چمچ شہد ملا کر کھا لیں۔ اس نسخے پر عمل کرنے سے بھوک لگنے لگے گی۔ جو عورتیں دودھ گرم کر کے پیتی ہیں ان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ ناریل اور زیتون کا تیل مکس کر کے نیم گرم کر کے کانوں میں مالش کرنے سے کم سنائی دینے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ صبح کے وقت ناشتہ نہیں کرتے وہ جسمانی اور دماغی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں۔ معدہ زندگی بھر فٹ رکھنا ہے تو چکی والے آٹے میں کالے چنے، باجرے، جو کا آٹا مکس کر کے کھا لیا کریں۔ سیب، مالٹا، انار ایسے پھل ہیں جن کے استعمال سے نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، چہرہ چمک جاتا ہے۔ گلاب کے پھول کے پتے چبھا لینے سے چہرے کی بے رونقی دور ہوتی ہے۔ کم سنائی دیتا ہو، رات کو کان میں انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر کانوں میں پھیرنے سے بہرے پن کا مسئلہ ٹھیک ہوتا ہے۔ قیس بن عباد بیان کرتے ہیں، میں مدینہ کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا، اس کے چہرے پر خشوع کے آثار تھے۔ حاضرین نے کہا یہ آدمی اہل جنت میں سے ہے، چنانچہ اس نے اختصار کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی، پھر وہ چلا گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گیا تو میں نے جس وقت آپ مسجد میں تشریف لائے تھے لوگوں نے کہا تھا یہ آدمی اہل جنت میں سے ہے۔ اس آدمی نے کہا اللہ کی قسم کسی شخص کے لیے مناسب نہیں وہ ایسی بات کہے جسے وہ جانتا نہیں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایسے کیوں ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں خواب دیکھا تو میں نے اسے آپ سے بیان کیا۔ میں نے دیکھا کہ گویا ایک باغ میں ہوں۔ انہوں نے اس کی وسعت اور شادابی کا ذکر کیا۔ اس کے وسعت میں لوہے کا ستون ہے، اس کا نچلا حصہ زمین میں ہے اور اس کا اوپر والا حصہ آسمان میں ہے۔ اس کی چوٹی پر ایک حلقہ ہے۔ مجھے کہا گیا اس پر چڑھو۔ میں نے کہا میں استطاعت نہیں رکھتا۔ میرے پاس ایک خادم آیا، اس نے پیچھے میرے کپڑے اٹھائے، میں اوپر چڑھ گیا، حتیٰ کہ میں نے اس کی چوٹی پر پہنچ کر حلقے کڑے کو پکڑ لیا۔ مجھے کہا گیا مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ میں اسے پکڑے ہوئے تھا، میں بیدار ہو گیا۔ میں نے اسے نبی سے بیان کیا، آپ نے فرمایا وہ باغ اسلام ہے، وہ ستون اسلام کا ستون ہے، وہ حلقہ مضبوط حلقہ ہے، تم تادم مرگ اسلام پر رہو گے۔ عبداللہ بن سلام تھے۔ اسپغول کا چھلکا لگاتار کبھی مت کھائیں ورنہ معدے کے لیے نقصان دہ ہے۔ ناظرین، حاملہ عورتیں زیادہ تر قبض کا شکار رہتی ہیں، ایسی عورتیں کھجور کھایا کریں۔ ایسے لوگ جو روزانہ بادام کھاتے ہیں وہ دل کے اور شوگر کے مریض کبھی نہیں بنتے۔ ہری مرچ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے۔ چہرے پر پھنسی ہو برف کا ٹکڑا ملے۔ کھجور اور ادرک کا استعمال جسم کے اندر خون کو جمنے نہیں دیتی۔ کھٹی چیزوں کا رس بالوں میں لگانے سے بال چمک جاتے ہیں۔ نیم گرم پانی زیادہ استعمال کرنے سے انسان کو دل کی بیماری کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ زندگی بھر اپنی ٹانگیں مضبوط رکھنی ہے تو زیادہ پیدل چلا کریں۔ جس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی وہ مرغی کے انڈے کو زیتون میں ملا کر کھائے، پانی میں عرق گلاب ملا کر پی لیا کریں، آپ کا چہرہ ہمیشہ خوبصورت رہے گا۔ سر کے بالوں میں دہی لگانے سے بالوں میں چمک آتی ہے۔
दांतों के दर्द का मसला हो तो इलायची वाली चाय पी लेने से दांत दर्द ठीक होता है। खीरा सलाद के तौर पर खाने से बदन में ताकत बढ़ती है। अगर दिमाग को हमेशा तेज रखना है तो पेट भर का खाना मत खाएं। रोटी के साथ एक टमाटर रोजाना खा लिया करें। जिंदगी भर आपके बाल सफेद नहीं होंगे। सेब को फलों का सरदार कहा जाता है। सेब से बेहतर फल मर्दाना कमजोरी की मरीजों के लिए कोई नहीं। कॉफ़ी, चॉकलेट, चाय और कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीने से मसाने की तकलीफ हो सकती है। हज़रत अबू सालेह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों की तरफ रसूल भेजे हैं उनका हिसाब फरमाएंगे, फिर अल्लाह उन लोगों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा जिन्होंने उनकी अताअत की है। जिन्होंने नाफरमानी की होगी उनको जहन्नुम में दाखिल फरमाएगा। फिर बाकी बचे रह जाएंगे और वो लोग जो फतरतन अलवही के ज़माने में फोत हुए होंगे और वो लोग जो मजनू थे। अल्लाह ताला फरमाएंगे, बेशक तुमने देख लिया जिसने मेरी नाफरमानी की उसको जहन्नुम में दाखिल कर दिया, बस मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ इस आग में दाखिल हो जाओ। फिर उनके लिए उसमें से एक गर्दन नमूदार होगी, बस जो उसमें दाखिल होगा उसके लिए निजात होगी और जो रुकेगा वो दाखिल न होगा उसके लिए हलाकत होगी। नाज़रीन, नीम गर्म पानी इस्तेमाल करने वाले अफराद हमेशा जवान दिखाई देते हैं। रात को बार बार पेशाब आने का मसला हो तो रोजाना सेब खाया करें। खाना हमेशा आहिस्ता खाएं, थोड़ी मिकदार में खाना खाएं, मैदे में बेहतरी होती है। मेथी के पत्ते बहरूनी सोजन दूर करने के अलावा जली हुई जिल्द को ठीक करते हैं। सोने से पहले फल ना खाना चाहिए। इन्हें खाने का ये सबसे बुरा वक्त है क्योंकि इससे शुगर लेवल बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप दिन के आगाज में फल खाते हैं तो आपका पूरा दिन एक्टिव और फ्रेश रहेगा। जिंदगी में अक्सर आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो अपनी आवाज़ बुलंद करके अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित करने की कोशिश करेंगे। ये वो लोग होते हैं जो या तो महदूद सोच रखते हैं या फिर उन्हें अपनी बात की सच्चाई पर खुद भी यकीन नहीं होता। लेकिन याद रखिए, हकीकी जहानत और दानिशमंदी का तकाजा ये है कि आप अपने जज्बात पर काबू रखें, पुरसकून रहें। हमेशा उन लोगों को नज़रअंदाज करें जो शोर मचाने को दलील समझते हैं। खामोशी और मुस्कुराहट आपकी सबसे बड़ी ताकत है। नाज़रीन, बगलों में पसीने की शिद्दत में कमी के लिए नहाने के बाद बगल में फटकड़ी का एक टुकड़ा फेर लेने से बदबू खत्म होती है। खीरे और लीमू के रस का चेहरे पर मसाज करने से चेहरे पर रौनक होती है। जैतून के तेल की मालिश करने से दर्द हमेशा के लिए गायब होता है। सुबह निहार मुंह पुदीने का पानी पीने से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं बनती। बाजरे की रोटी नज़ला जुकाम दूर करती है। जो लोग दूध में गुड़ डालकर इस्तेमाल करते हैं उनके लिए पेट की चर्बी जल्दी पिघलने लगती है। मोटापे से जल्दी छुटकारा मिलता है। सर्द मौसम में नीम गर्म पानी पीने से हार्ट अटैक जैसी बीमारी से महफूज रहा जा सकता है। आपका दिल समुंदर के बराबर है, अपने आप को उसकी छुपी गहराइयों में तलाश करो। उबली हुई चाय की पत्ती आपके हजारों रुपए बचा सकती है। चाय बनाने के बाद उबली हुई पत्ती को फेंकने के बजाय उसे अच्छी तरह पानी से साफ करें। पत्ती को इस तरह से साफ करें उसमें से चीनी का मीठापन निकल जाए। अब आप उसे मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उबली हुई चाय पत्ती के फ़ायदों के बारे में हर कोई नहीं जानता। जख्मों को भरने के लिए उबली हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल किया जा सकता है। उबली हुई चाय पत्ती में एक ऐसा एंटीबायोटिक अंसर पाया जाता है जो बड़े से बड़े जख्मों को जल्दी भर देता है और जख्म जल्द ही ठीक हो जाता है। इसलिए चाय पत्ती के पानी से अपने जख्म को अच्छी तरह साफ करें। जख्म पर उबली हुई पत्ती डालकर पट्टी बांध लें। कभी चोट लग जाए या खून बहना बंद ना हो, फौरी चाय की पत्ती डाल दें। आप देखेंगे जल्द ही खून बहना बंद हो जाएगा। घर के शीशे चमकाने के लिए भी इस पत्ती को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कपड़े को गीला करें, उसमें चाय की उबली हुई पत्ती रखें, इससे शीशे को साफ करें, फिर सादा पानी से साफ कर लें, शीशे चमक जाएंगे।